بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد ابن حنبل جو ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا، جو پروپیگنڈا جو تھا مولا کے خلاف، علی اور اولاد علی کے خلاف، کہ یہ کچھ لوگ حدیثیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں علی قسیم النار ہے، علی معیار ہوگا آگ اور جنت کے تقسیم کیے جانے کا، یہ کچھ لوگ حدیث بتاتے ہیں۔ تو احمد ابن حنبل نے اس کو جواب دیا کہ تو نے یہ حدیث سنی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے علی سے فرمایا تھا علیہ السلام، فرمایا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر جو مومن ہوگا، اور تجھ سے نفرت نہیں کرے گا مگر جو منافق ہوگا، وہ کرے گا، بغض رکھے گا۔ اس نے کہا، احمد ابن حنبل کو اس نے جواب دیا، بندے نے کہ ہاں یہ حدیث ہے۔ تو پھر احمد ابن حنبل نے کہا، اب تو بتا مومن کہاں جائے گا مرنے کے بعد؟ جنت میں۔ بتا منافق مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ تو اسی لیے علی قسیم النار ہے، علی معیار ہے جنت اور جہنم میں جانے کا۔ یہ فضیلتیں کم ہیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، شرک کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے حریم میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، یہ لغویات ہیں۔ خداوند عالم اس سے پناہ دے کہ وہ پھر آپ جب غلط باتیں کریں گے تو پھر حق بھی چھپ جائے گا، حق بھی چھپ جائے گا۔ صحیح باتیں سیکھیں، قرآن مجید سیکھیں، صحیح روایات سیکھیں، اور وہ فضائل کم ہیں۔ جھوٹے فضائل اس کو چاہتے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پیسے دے کے بندے رکھتے ہیں کہ تو نے گھڑ گھڑ کے بریائی میں ہی تعریفیں کرتے رہنا، جن کے اپنے نہ ہو کنجوس، اور ساتھ بندہ کو پیسے دے کہ تو نے جہاں جانا ہے میری سخاوت کی تو نے تعریفیں کرنی۔ لیکن جو خود سخی ہو پیسے رکھے گا، تو لوگ اس کو خود پہچان لیتے ہیں کہ سخی۔ اہل بیت اطہار کو کسی جھوٹ کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ ان کو جھوٹ ان کے بارے میں بولا جائے اور فضائل گھڑے جائیں۔ آج بھی مولا کائنات کے فضائل سب سے زیادہ موجود ہیں۔ اسی احمد ابن حنبل کا بیٹا عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، اس نے سوال کیا تھا کہ یہ مولا علی کے بارے میں سوال کیا، تو احمد ابن حنبل نے جواب میں اس کو یہ کہا تھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہوں، اس شخص کے بارے میں تجھے کیا بتاؤں کہ جس کے فضائل کو دوستوں نے ڈر کی وجہ سے چھپایا، کہ علی کے فضائل بیان کرنے پہ پکڑتے تھے، مارتے تھے، قتل کر دیتے تھے، قید میں ڈال دیتے تھے۔ جس کے فضائل کو اس کے دوستوں نے، چاہنے والوں نے ڈر کے چھپایا، اور اس سے بغض رکھنے والوں نے بغض کی وجہ سے چھپایا، اس کے باوجود آج بھی اس کے فضائل سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے بارے میں تجھے کیا بتاؤں اس کی فضیلت؟ اور کوئی نہیں ہے جن کے بغض میں ان کے فضائل چھپائے گئے ہوں۔